ہو کے ایک بات کرنے لگا ہوں، کیونکہ آنریبل ہائی کورٹ نے ہمیں منع کیا ہے کہ جی ہم اور جیو ایک دوسرے کے اوپر فی الحال بات نہ کریں جب تک ہائی کورٹ اس کے فیصلہ، ان کا ہر حکم سر آنکھوں پہ، میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی، میں تمام کورٹس کا حکم سر آنکھوں پہ. لیکن ایک بات کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ جن چیزوں کی صحافت کے اندر میں مخالفت کرتا ہوں یا جن کو میں زرد صحافت کہتا ہوں یا جس کو میں ڈھٹائی والی صحافت کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج یعنی کیا ہوا کہ نیوز اخبار کے حوالے سے ایک خبر میرے سامنے آئی کہ پیج نمبر 8 پہ اسلام آباد ایڈیشن میں دا نیوز نے خبر چھاپی کہ 77 ڈیتھ اینیورسری آف علامہ اقبال ٹوڈے، اور پوری آگے خبر ہے کہ آج 17ویں ان کی ڈیتھ اینیورسری ہے شاعر مشرق کی، علامہ اقبال کی، اور several programs and seminars will be organized to pay homage to the poetry and services of the poet of the Muslim Ummah and the nation. Nazariya Pakistan Trust is organizing a singing competition of Allama Iqbal's poetry along with students of different colleges at Aiwan Karkunan Tehreek Pakistan. یہ پوری خبر ہوئی، یہ ساری آئی. خیر اصولاً تو ان کو کوئی یہ پوچھے کہ اگر واقعی علامہ اقبال کی آج اگر اینیورسری ہے تو 8ویں صفحے پہ تم نے دینی ہے، سنگل کالم میں دینی ہے. وہ اس لیے کہ وہ مجید نظامی صاحب کی جو فرنٹ پیج پہ آ جاتی ہے. اچھا تو اب پرابلم ایک اور ہے نا، یا امیر حلیل صاحب پرابلم ایک اور ہے کہ علامہ اقبال جو ہے آج ان کی اینیورسری نہیں ہے، دور دور سے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب اتنی بڑی خبر جو غلط چھپ گئی، کیا کل فرنٹ پیج کے اوپر یہ اتنا مشہور اخبار تمام جگہوں پہ شہ سرخیوں کے ساتھ معافی نامہ چھاپے گا؟ معافی نامہ میرے سے نہیں، رانا عظیم سے نہیں، اس قوم سے اپنے کیے پہ. اس کا مطلب ہے اچھا اس کی سورس دے دی اے پی پی یعنی ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان، وہ اس کی سورس انہوں نے دے دی. اس میں اس کا مطلب ہے خبر آئی، کسی نے اس کی تحقیق نہیں کی. اور یہ ٹیلی ویژن نہیں ہے، ٹیلی ویژن پہ ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. اخبار میں رپورٹر لایا ہوگا، صبر کے پاس گئی ہوگی، 5 جگہوں پہ جانی ہے، 5 جگہوں پہ چیف رپورٹر کے پاس گئی ہوگی، نیوز ایڈیٹر کے پاس گئی ہوگی، پھر لگی ہوگی، ایڈیٹر نے ڈیسائیڈ کیا کون سے پروف ریڈنگ کے پاس گئی. یار یہ صحافت ہے ہماری؟ ہم نے پاکستان میں علامہ اقبال کو اس طرح سے تصحیق کا نشانہ بنانا ہے؟ پہلی بات ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی معذرت سے چونکہ کہ کسی کے سچ بولنے پہ پابندی نہیں لگانی چاہیے. کوئی بات نہیں، کہہ دیا انہوں نے. میں ان کا چلیں آپ پہ پابندی ہے، مجھ پہ نہیں ہے. نہیں کوئی بات نہیں، ہم نہیں کریں گے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ بتاتا ہوں کہ وہ ایک کیس کے سلسلے میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اس لیے میں اب اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ سب جوڈس میٹر ہے. اینڈ آئی ول ریکویسٹ یو کہ آپ بھی نہ کریں. چلیں ٹھیک ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ کیا صحافت ہے؟ یہ بالکل صحافت نہیں ہے. دیکھیں یہ ٹی وی میں چل جاتا تو ہم کہہ دیتے جناب بریکنگ نیوز تھی، فوری طور پہ آئی چلا دی، نہ اس میں کاپی ایڈیٹر کو پتا چلا نہ اوپر تک پتا چلا. اب یہ جو خبر آئی یہ فیکس آئی ہوگی یا میل آئی ہوگی، اس کے بعد خبر بنتی ہے، پروف ریڈر کے پاس جاتی ہے، نیوز ایڈیٹر کے پاس جاتی ہے، اس سب ایڈیٹر سے. اگر یہ اے پی پی نے کیا تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نہیں مان سکتا اے پی پی نے کیا. یہ جناب شرارت کی گئی ہے. یہ اس لیے شرارت کی گئی ہے کہ اس پاکستان میں پاکستان کے جو اصل ہیروز ہیں، جس طرح پاکستان کے اندر میں تھوڑا سا ماضی میں تھوڑا سا جاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت جب دنیا سے کوچ کر گئی، جنرل رحیل شریف کی والدہ. خالی جنرل رحیل شریف کی والدہ نہیں تھی، اس خاندان میں دیکھیں کیا کیا تھا. کیا کسی ایک اخبار نے، کسی ایک ٹی وی چینلز نے اس پر کوئی اسپیشل پیکج چلایا کہ ایک ایسی خاتون جسٹس بھگوان داس کی کتنی کنٹریبیوشنز ہیں ان کے اوپر نہیں ہم نے چلایا؟ تو یہ جو حضرت علامہ اقبال کے اوپر یہ جو مذاق کیا گیا ہے، یہ میں سمجھ تو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. میں سب کہتا ہوں کہ چیئرمین پریس کونسل جو ہیں ان کو بھی اس پہ ایکشن لینا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر چلے پیمرا کو چھوڑ دے، وہ تو ایک خائن ناہل، یہ تو اخبار ہے نا. اس کو پہ تو پھر میں کہوں گا آپ کہیں گے اس پہ تو ڈکلیریشن کینسل. اور عدالت عظمیٰ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہم اپنے گھروں میں، اپنے دفاتر میں، عدالتوں میں قائد اعظم محمد علی جناح اور حضرت علامہ اقبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصاویر لگاتے ہیں تو ان کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے، ان کی صبح طلبی ہونی چاہیے، اس پہ سو موٹو ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی اخبار ہو، چاہے وہ کتنا بھی طاقتور. بلکہ میں کہتا ہوں اگر کل تمام اخبار اور تمام ٹی وی چینلز اس کی مذمت نہیں کرتے
تو ان کو بھی طلب کر لینا چاہیے. بالکل ان کو اگر اے آر وائی نہیں کرتا, اے آر وائی کو بھی طلب کریں. یہ جو آج آپ نے بات کی ہے نا, میں نہیں سمجھتا, میں آپ کو یہ کہتا ہوں کل, چونکہ یہ پنڈی ایڈیشن میں, اسلام آباد ایڈیشن میں چھپا میں نہیں لوں, میں کل اس پہ انشاءاللہ پٹیشن میں جاؤں گا, کیونکہ جب ہم آزادی صحافت کی جنگ لڑتے ہیں, جب ہم زر صحافت کے خلاف ہیں, تو پھر ہم اپنے پاکستان میں زر صحافت کرنے والوں کو برداشت, کیونکہ اگر یہ ٹی وی ہوتا تو میں مانتا غلطی ہو گئی, اخبار میں نہیں مان سکتا کہ غلطی. بشر صاحب, یہ ہمارے اس شخصیت کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے جو پاکستان کا, جن کا نظریہ لے کر آئے تھے, جن کے متعلق ہم اپنے بچوں سے لے کر بڑوں تک کو بتاتے ہیں, جس پہ ہم لڑتے ہیں. ہم اسی چیز پہ لڑ رہے ہیں نا, محمد علی جناح, حضرت علامہ اقبال پہ. تو جب ان کے ساتھ مذاق ہوگا تو عام آدمی کے ساتھ یہ کیا کرتے ہوں گے؟ اچھا, دوسرا, جو اشتہارات ہمارے میڈیا پہ چل رہے ہیں وہ اتنے ولگر ہیں اور اتنے گھٹیا ان میں سے بہت سے اشتہارات, اور جو چل رہے ہیں اور جو چھپ رہے ہیں وہ تو الامان الحفیظ. میرا خیال ہے کہ ایسی کمائی سے تو یعنی سب کو توبہ کرنی چاہیے, ورنہ ہنٹر پڑھنے چاہیے معذرت کے ساتھ. کانٹرسیپٹیوز کے ایڈ چل رہے ہیں ٹی وی پہ, اخباروں میں ہمارے جادو ٹونے کے ہیں, ساس قدموں میں وہ محبوب کو رام کر لو, پرائز بانڈ نکال لو, ایک دن میں شرطیہ گردے کا علاج, پتھری غائب, ہار جیت لیں جی, میچ کی ہار جیت. یہ جن لوگوں کی میڈیا نے نشاندہی کرنی ہے غلط کام کرنے والوں کی, میڈیا ان سے پیسے لے رہا ہے. چلیں آپ مجھے ایک بات بتائیں, آج کل آپ کے اخبارات کی شان بنا ہوا ایل ڈی ایس سٹی, پتہ نا کتنا بڑا فراڈ ہے. ٹی وی پہ چل رہا ہے, اخبار میں چل رہا ہے. مجھے ایک بتائیں, ایک بڑی اچھی ہاؤسنگ کالونی ہے, کوئی بھی ہے, اس کے آپ جب اربوں روپے میں یا کروڑوں روپے میں اشتہارات دے کے فراڈ کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں, دعویٰ دیتا ہوں ایل ڈی ایس سٹی چلتے ہیں, اور اس میں آپ کو بھی پتا کون کون سیاستدان ملوث ہیں. لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے, اور ہمارے اخبارات جو ہیں اسے بلا خوف و جھجک جو ہے اسے چلا رہے ہیں. آپ نے ایک اسکینڈل کیا تھا ایڈن کا, ایک کراچی کا کیا تھا. جی ہاں بالکل کیا تھا, ڈی ایچ اے کا. پتہ نا اس پہ کیا ہو گیا ایکشن؟ اس پر نیب نے بھی لے لیا, اس پر اینٹی کرپشن نے بھی لے لیا. جس وقت آپ نے کیا تو مجھے یاد ہے, مجھے بہت سے لوگوں نے کہا یہ بڑی زیادتی کر گئے جی, جو مبشر صاحب زیادتی کر گئے, ون سائیڈڈ کر گئے. میں نے بات سنی, میں کہا اچھا جناب, نہیں ون سائیڈڈ, میں نے تو ان کو ریکویسٹ کی تھی آئیں. میں نے پھر کہا, میں کہ جی عدالتیں پڑھی ہیں, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں تو عدالت میں ہمیں ثابت کر دیں. آج آپ کی اس خبر کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ اربوں روپے کا وہاں فراڈ ہوا. کس طرح اربوں روپے کا فراڈ کیا گیا وہ ثابت ہو گیا نا. مقدمہ آج تمام اخبارات نے اس خبر کو لگا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ناظرین,